مسلمانوں کے حوالے سے کچھ احادیث مبارکہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا تھا۔ آج کچھ مزید احادیث مبارکہ ہیں، کل سے انشاءاللہ ہم کوئی دوسرا درس شروع کریں گے۔ چند احادیث مبارکہ سماعت فرما لیجیے۔ عن عقبۃ بن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من رأى عورۃ فسترہا، جو کوئی کسی مسلمان کا عیب دیکھے فسترہا تو اس پہ پردہ ڈال دے، کان کمن احیا مؤودۃ، وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے زندہ درگور کی ہوئی بچی کو زندہ کر دیا ہو۔ سبحان اللہ۔ کسی مسلمان کا عیب چھپانا ایسے ہے جیسے کسی نے بچی کو زندہ قبر میں اتار دیا ہو مارنے کے لیے، اور وہ جا کر اس کو نکال کے بچائے ہے۔ اتنا بڑا ثواب ہے کسی مسلمان کے عیب کو چھپانا۔ لیکن یاد رکھیے یہ ان عیبوں کی بات ہے جو اس کی ذات سے متعلق ہوں، لیکن اگر وہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو تو پھر اس بات کو چھپایا نہیں جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی کو دیکھا دکان پہ چوری کرنا چاہ رہا ہے تو اب بندہ کہے کہ اس کا عیب ہے چھپاؤں، نہیں، یہ چھپانے والی چیز نہیں، یہ بتانا ہے جو اس کی ذات سے متعلق ہو، کہ جس کا بظاہر کوئی اور فائدہ نظر نہ آتا ہو، معاشرے میں کسی کا نقصان بھی نہ ہو، تو اس عیب کو چھپانا ہے۔ اللہ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ مسلمان چاہے ظالم ہے چاہے مظلوم ہے، آگے بڑھو، اس کی مدد کرو، ہر حال میں مدد کرو۔ فقال رجل، کسی شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ انصرہ مظلوما، یا رسول اللہ یہ تو مجھے سمجھ آ گیا کہ میں مظلوم کی مدد کروں تو کیسے کروں؟ فکیف انصرہ ظالما، جب وہ ظالم ہو تو پھر میں اس کی کیسے مدد کروں؟ مظلوم ہے تو یہ تو مجھے پتہ آ گیا کہ اس کی مدد کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، لیکن اگر وہ ظالم ہو تو میں اس کی کیسے مدد کروں؟ قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمنعہ من الظلم فذاک نصرک ایاہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اسے ظلم کرنے سے روک دو، یہی تمہاری طرف سے اس کی مدد ہے۔ اللہ اکبر۔ مطلب ایک بحیثیت مسلمان ہمیں چپ کر کے بیٹھنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اپنے مسلمانوں کی اصلاح کرنے کا حکم ہے۔ مظلوم ہے تو اس کی مدد کرنی ہے، اس کو طاقتور کے ظلم سے بچانا ہے، اور ظالم ہے تو اس کو نصیحت کرنی ہے، بھائی یہ ظلم نہیں کرو، تم تو رات کو سو جاؤ گے، اگر یہ اٹھ کے جاگ گیا اور اس نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا دے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ ہیں ظالم کو اس کے ظلم سے روک کر اسے اللہ کے عذاب سے بھی بچاؤ، مظلوم کی بد دعا سے بھی بچاؤ۔ لیکن یہ چیز ہمارے ہاں بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اصل میں آج کل ظالم بھی ایسے ہوتے ہیں کہ بندے کو اپنی جان کی فکر لگ جاتی ہے کہ میں اس کو روکوں گا یا بچاؤں گا، یہ مجھ پہ ہی حملہ آور ہو جائے گا۔ عن نعمان ابن بشیر قال، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تری المؤمنین فی تراحمہم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم مومنین کو آپس کی رحمت میں دیکھو گے، وتوادہم، اور آپس کی محبت میں دیکھو گے، وتعاطفہم، اور آپس میں مہربانی میں دیکھو گے، کمثل الجسد، ایک جسم کی مانند۔ سبحان اللہ۔ فرمایا مسلمانوں کو تم یوں دیکھو گے کہ وہ ایک جسم کی مانند ہیں، آپس میں رحمت کرنے کے لحاظ سے، محبت کرنے کے لحاظ سے، ایک دوسرے کے مہربانی کرنے کے لحاظ سے۔ اذا اشتکا عضوا تداعی لہ سائر الجسد، جب اس کے کسی ایک عضو میں شکایت ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تو اس کے لیے جسم کے باقی سارے اعضاء ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، بالسحر والحمى، بیداری کے لیے، بیماری کے لیے۔ سبحان اللہ۔ جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہونا جی، تو وہ جسم کے باقی سارے اعضاء بھی اس درد کی وجہ سے خود بھی نہیں سوتے اور وہ درد بھی محسوس کرتے ہیں۔ فرمایا مسلمان کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں۔ لیکن بزرگان دین نے ساتھ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے یہ بھی بیان فرمایا کہ زندہ دل مسلمانوں کی بات ہے، باقی رہے مردہ دل، ان کا کوئی حال نہیں ہے۔
فرمایا جو مردہ ہو جائیں نا ان کا کچھ پتہ نہیں، مردہ ہو جائیں تو فرمایا ان کی مثال ایسی ہے جیسے مردہ جسم ہے، اس کے ایک عضو کو پکڑ کے کھینچو دوسرے کو پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور زندہ کی مثال ایسی ہے کہ ایک عضو کو پکڑ کے کھینچو، اس کو نقصان پہنچاؤ، دوسرا بھی محسوس کرے گا کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ مسلمان اگر کسی کو مشرق میں تکلیف ہوتی تھی، مغرب والا مسلمان محسوس کرتا تھا، مغرب میں ہوتی تھی تو مشرق والا کرتا تھا۔ آج صورتحال کچھ مختلف ہے، اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم و کرم فرمائے۔ سال ہوا یا 2 سال ہو گئے ہوں گے، ہمارے کئی مسلمان بھائی شہید کیے گئے، بڑی بے دردی سے شہید کیے گئے میانمار میں، لاکھوں کی تعداد میں، بچوں اور بچیوں کے ساتھ، خواتین اور مردوں کے ساتھ جو انہوں نے ظلم و ستم کیے ہیں، آپ یقین جانے بندہ ایک نظر دیکھ بھی نہیں سکتا۔ جنہوں نے ظلم کیے وہ دنیا کے امن کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، وہ دنیا کو امن کے بھاشن دیتے ہیں، اور جنہوں نے ظلم سہے وہ بیچارے اب بھی ظالم بنے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہی بات کہ مردہ دل مسلمان مردہ ہو گیا ہے، وہ زندہ نہیں رہا۔ وہ خوب کہا تھا کسی نے، سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی، بیدار مسلمان سوتا ہے۔ جو سوئے ہوئے تھے وہ تو بیدار ہو گئے، جو بیدار تھے وہی سو گئے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتا ہے، ہمیں اللہ ویسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان احدکم مرآۃ اخیہ، بے شک تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہے، ہر ایک اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہے۔ فَإِن رَأَىٰ بِهِ اذًا، تو اگر اس میں کوئی برائی دیکھے، فَلْيُمِتْ عَنْهُ، تو اسے چاہیے کہ اس سے مٹا دے، اس برائی کو اس سے مٹا دے۔ مسلمان کا آئینہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا جی، آئینہ ہمارے چہرے کے داغ دبے یہ وہ سب بتا دیتا ہے، تو ہم انہیں صاف کر لیتے ہیں۔ فرمایا مومن کا آئینہ ہے، جب اپنے مسلمان بھائی میں کوئی عیب دیکھے تو اس کو مطلع کر دے کہ بھائی اپنی اصلاح کرو، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، ہمارے نبی نے یوں فرمایا ہے، ہمارے رب نے یوں فرمایا ہے، ایسا کرو تم اچھے انسان بن جاؤ گے۔ یہ مسلمان کا کام ہے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنا۔ اور بزرگان دین نے ایک دوسرا معنی یہ بھی ذکر فرمایا کہ جس طرح آئینے میں دیکھ کر انسان اپنے چہرے کے داغ دبے صاف کرتا ہے، اسی طرح جب وہ دوسرے مسلمان میں کوئی عیب دیکھے وہ یہ سمجھے کہ یہ عیب اس میں نہیں، دراصل مجھ میں تھا جو مجھے اس میں نظر آیا، تو وہ اپنی اصلاح کرے۔ سبحان اللہ، یہ صوفیاء کرام کا فرمانا ہے۔ صوفیاء کا طرز زندگی ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عیب اصل میں اس میں نہیں تھا، وہ تو آئینہ ہے، عیب تو میرے اپنے اندر تھا جو مجھے اس آئینے میں نظر آیا۔ آخری حدیث مبارکہ آج کی سماعت فرما لیجیے۔ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، یصد بعدہ بعدا، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، ایک حصہ دوسرے حصے کو طاقت بخشتا ہے، ایک حصہ دوسرے حصے کے ساتھ جڑا رہتا ہے تو دیوار پوری مضبوط بن جاتی ہے۔ پھر ثم شبک بین اصابعہ، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلیوں کو یوں درمیان میں آپس میں جوڑ کے بتایا۔ سبحان اللہ اکبر۔ مسلمان کی جو کیفیت ہونی چاہیے، مسلمان کی جو عملی کیفیت، جو حالت ہونی چاہیے اپنے ایک مسلمان بھائی کے لیے، جو اس کے اندر محسوس کرنے کا درد ہونا چاہیے، درد محسوس کرنے کا ایک ملکہ اس کے اندر ہونا چاہیے، وہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں دیوار کی مانند فرمایا، ایک حدیث میں فرمایا ایک جسم کی مانند ہے، ایک حدیث میں فرمایا ایک انسان کی مانند ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ایک انسان کو درد ہو تو وہ سارے جسم اس کا محسوس کرتا ہے۔ ایک دیوار ہے، اس کی ایک اینٹ نے دوسری اینٹ کو پکڑا ہوا ہے، دوسری نے تیسری کو، سب دیوار نے مل کر ایک دوسرے کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے، بڑی مضبوط دیوار بنی ہوئی۔ فرمایا مسلمانوں کی مثال ایسے ہے جو ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، کمزور نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر سے
باطنی بیماریوں کو مٹا کر ایک دوسرے سے کما حق کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے